اور صحابہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں، اونٹنی کو یہاں روکیں وہاں روکیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہا فإنہا مأمورۃ، چھوڑ دو اس اونٹنی کو، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں یہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ غزوات میں ساتھ ہیں، بدر میں شامل ہوئے، احد میں شامل ہوئے، خندق میں شامل ہوئے، اس کے بعد بھی جتنے غزوات آئے ہیں اس میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست اور بالکل پہلی صفوں میں شامل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انفروا خفافا او ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، بوجھل ہو یا ہلکے ہو، جو بھی صورت ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ ہمارا ترکی کا سفر تھا اور میرا جی چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ ترکی استنبول کے حوالے سے کچھ بتایا جائے۔ استنبول میں ایک بہت جلیل القدر اللہ کے نبی کے صحابی ابو ایوب انصاری کا مقبرہ ہے۔ آج ہمارا وہاں جانا ہے، اس کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کا مدینہ میں انصاری ہیں، آپ مدینہ میں آپ کا مسکن تھا، اور بیعت العقبہ منی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشکیل پر ہی آپ مدینہ تشریف لے گئے اور اسلام کے پھیلانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قرابت دار بھی ہیں، ننیال کی طرف سے قرابت بھی ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑا شرف ایسی ہستی کی میزبانی جو اللہ کے لاڈلے رسول، کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں میزبانی کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ارادہ ہوا، ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے، تو سب صحابہ آپ کے استقبال میں تھے، سب صحابہ استقبال میں تھے۔ کچھ دن پہلے، بلکہ کافی عرصہ پہلے، روزانہ مدینہ کے نوجوان انصار، خزرج کے نوجوان انصار مدینہ کے باہر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ آنے کی خبر ہوئی تو خوشی اور زیادہ بڑھ گئی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرنور دن مدینہ میں وہ تھا جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے قباء میں چند دن قیام فرمایا، وہاں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پہلی مسجد اسلام کی۔ 7 دن رکے یا اس سے کچھ کم و بیش زیادہ رکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کیونکہ مدینہ کے بالکل ساتھ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور پھر وہ استقبال ہوا، بچیوں نے طلع البدر علینا کے ترانے کہے اور استقبال ہوا، نوجوان بچے بوڑھے چھتوں پہ چڑھ کے استقبال ہو رہا تھا کہ کائنات کا سردار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، آس پاس صحابہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ کہاں کس کے گھر میں جانا ہے، کون میزبان ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کا ایک نظام چلا ہے۔ یہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر یوں جھکایا ہوا تھا کہ جیسے وحی کا انتظار ہے یا وحی آنے والی ہے، اور صحابہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں، اونٹنی کو یہاں روکیں وہاں روکیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہا فإنہا مأمورۃ، چھوڑ دو اس اونٹنی کو، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں یہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔
تو چلتے 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 اونٹنی ایک گھر کے سامنے رکی۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان بنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں رکے۔ 2 طبق تھے، 2 منزلہ گھر تھا، اوپر اور نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے حصے پہ رہنا پسند کیا، کیونکہ صحابہ اور آمد و رفت رہے گی تو لوگوں کے لیے آسانی رہے گی۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوسری منزل پہ رہے۔ کس طرح سے رہے تاریخ گواہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو بڑے بے چین ہوتے تھے کہ اللہ کا رسول نیچے ہے اور ہم اوپر رہ رہے ہیں۔ کئی وقت ایسا گزرا کہ وہ اس بے چینی میں بالکل چھت کی دیواروں کے ساتھ لگ کے سوتے تھے کہ کہیں ہمارے پاؤں، کہیں ہم اس آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کریں، ان کے اوپر نہ شمار کیے جائیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ 7 ماہ ایک روایت میں، 6 ماہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور میزبانی ابو ایوب نے کی ہے۔ کھانا جب بھیجتے تھے، وہ فرماتے ہیں جب میں کھانا بھیجتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ سے کھانا نوش فرماتے تھے وہاں کچھ کھانا کھا کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب وہ کھانا واپس آتا تھا تو جب میں دیکھتا تھا تو میں وہیں سے اٹھا کے کھاتا تھا جہاں سے اللہ کے نبی نے کھایا تھا۔ یہ محبت اور عشق کی کمال بات ہے۔ یہ ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، غزوات میں ساتھ ہیں، بدر میں شامل ہوئے، احد میں شامل ہوئے، خندق میں شامل ہوئے، اس کے بعد بھی جتنے غزوات آئے ہیں اس میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست اور بالکل پہلی صفوں میں شامل رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر حضر، دین کے پھیلانے میں کوشاں رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کا پہلا اور سب سے بڑا کام یہی تھا کہ جو کہیں دین کے لیے کچھ لوگ نکلتے تھے، جہاد میں نکلتے تھے، اللہ کے دین کا نام بلند کرنے کے لیے نکلتے تھے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ میں تیار ہوں۔ عمر بڑھتی چلی گئی، انہوں نے اس میں کئی سفر کیے۔ مصر کے 2 مرتبہ انہوں نے سفر کیا، مدینہ سے مصر کا، مدینہ سے قاہرہ مصر کا۔ آج کا جو سفر آپ کو بتا رہا ہوں 1384 کلومیٹر ہے۔ 1384 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے وہ کس لیے پہلی مرتبہ آئے کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو صرف وہی جانتے ہیں۔ اس حدیث کی سند کو لینے کے لیے من سطر مسلمن، یہ سطر اس کو لینے کے لیے حدیث کو اتنا لمبا سفر کیا، نہ کوئی ایسے ذرائع تھے کہ جلدی سفر ہو سکے، اونٹ پہ، گھوڑے پہ یا پیدل، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سفر کر کے آئے اور مسلمہ بن مخلد کے پاس آ کے قیام فرمایا۔ ان سے پوچھا عقبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ تو ان کو ملنے کے لیے ان کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے ان سے حدیث کی تصدیق کی اور حدیث کی سند لی اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر دوبارہ بھی مصر کا سفر ہوا، پھر اس وقت مصر کے والی بنا کے بھیجے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا والی بھی انہی کو مقرر فرمایا تھا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور جہاد کے اسفار اس طرح کیے کہ چلتے 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 ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، بڑھاپا بھی آ گیا۔ آخری سفر مختصر آپ کو بتاتا ہوں، آخری سفر ان کا جو تھا تو وہ یہ چلتے ہوئے یہ ترکی، قسطنطینیہ اس کا پرانا نام ہے، قسطنطینیہ کے پاس آ کے ان کو وبا نے گھیرا اور اس میں یہ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ موت کے قریب ہوئے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں ساتھ چلتا رہوں گا، اور اگر میں مر بھی گیا تو میری میت کو بھی
ساتھ چلانا اور اس جگہ دفنانا جو تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا۔ تو ان کا انتقال ہو گیا قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے پھر ان کو وہاں ساتھ میت کو ساتھ چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ انفروا خفافا او ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، بوجھل ہو یا ہلکے ہو، جو بھی صورت ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو پھر ان کی میت کو ساتھ چلایا گیا، اور چلتے چلتے رات کو کسی پہر میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ، جہاں سے وہ شہر شروع ہوتا تھا اس کی دیواروں کے ساتھ، یہ شہر پرانا شہر دیواروں کے اندر ہے، جیسے پہلے پرانے شہر ہوا کرتے تھے، تو قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی جو قبر بنائی گئی وہ زمین کی سطح کے بالکل ساتھ، کیونکہ فتنے اور فساد کا زمانہ تھا، تو پھر وہ یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کچھ فتنہ پھیلانے والے لوگ ان کی میت کو، ان کے جسم کو نکال کے بے حرمتی نہ کریں، تو قبر بالکل زمین پر بچھائی گئی۔ ایک بڑے میاں نے دیکھا کہ رات کو یہاں بڑی ہلچل تھی، تو انہوں نے اس قافلے سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہاں پر کچھ ہو رہا تھا، تو اس بڑے میاں کو بتایا کہ یہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری خالد بن زید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے دفن کیا ہے۔ وہ بڑے میاں فرماتے ہیں، تاریخ کا واقعہ ہے کہ رومی قحط کے زمانے میں اس قسطنطنیہ میں بھی قحط پھیلا، اور اس قدر قحط ہوا کہ بھوک ہر طرف پھیلی، بارش رک گئی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے وہاں آئے، اور وہاں اس مزار، اس قبر پہ ابو ایوب انصاری کی برکات اور وسیلے سے اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش دی، اور پھر یہاں کے قحط میں کمی واقع ہوئی۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اللہ کے نبی کے بہت قریب کے صحابی ہیں، بہت قریب کے صحابی ہیں۔ دین یہاں تک پہنچا کس کی وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ آج جانے سے پہلے ابھی وہاں جانا ہے، کیفیت اس طرح کی طاری ہے کہ کیا لوگ تھے، کیا تربیت تھی، اور کیسے اللہ کے نام پر جان نثار کرنے والے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ کہاں کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے۔ یہ قبر، یہ مزار، یہ مقبرہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہد ہے، گواہی دیتا ہے کہ ترکی میں آج مساجد ہیں۔ اس کا نام، اس قسطنطنیہ کا پھر بعد میں نام استنبول رکھا گیا۔ اب یہ شہر استنبول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہر طرف جب آذانیں سنی، یہاں پہنچ کر مسجدیں دیکھیں اور خوبصورت اسلامی کلچر دیکھا، اور خاص طور پہ یہاں پر اسلام کی بہت بہت بڑی تاریخ ہے، اسلامی ہسٹری ہے، آج سے 600 سال پہلے کی اسلامی ہسٹری موجود ہے، کس طرح پھر یہاں سے دین آگے گیا۔